ہمارا آج کا موضوع ہے عدلیہ اور ایوان صدر میں تناؤ۔ ابھی آپ نے سنا کہ عوام کیا کہتی ہے۔ اس وقت نون لیگ کا موقف جاننے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں خواجہ آصف صاحب جو کہ MNA ہیں PMLN کے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ خواجہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا تھا اگینسٹ کاربن ٹیکس، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، جو میں نے آج ایڈوائزر آن پیٹرولیم پہ کا جو اسٹیٹمنٹ میں نے سنا ہے، انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جو فیصلہ اوریجنل اس ٹیکس کو امپوز کرنے کا تھا وہ غلط تھا، کہ انہوں نے اس ٹیکس کو کا فیصلہ غلط قرار دیا ہے، لیکن اگر اس کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ سرچارج یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کر کے اس کے اوپر کچھ اس قسم کا انہوں نے گیمکری کی ہے، تو ایون اگر آپ ان کی یہ بھی بات تسلیم کر لیں کہ وہ بات تو آرڈیننس پر جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ووٹوں سے ہی تو حکومت قائم ہے، ایون ان دی سینٹر یو آر ان کولیشن، پھر آپ پنجاب میں بھی کولیشن سینٹر میں تو ہم قطعی طور پہ کولیشن میں نہیں ہیں، لیکن آپ کے ووٹوں سے آپ کے ووٹ سے ہی حکومت قائم ہے، تو دین ہاؤ کین یو کرٹیسائز دیئر پالیسیز؟ نو ہم نے ان کو ووٹ جو ہے، ہم تو کسی اسٹیج پہ ایکسیپٹ جب حکومت بنی تھی تو اس وقت ہم کولیشن پارٹنرز تھے، اور جب سے ہم نے کیبنٹ چھوڑی ہے اس کے بعد تو نہیں ہم نے کسی جو نیشنل ایشوز ہیں جن کے اوپر یونانیمٹی تھی ہاؤس میں، اس پہ تو ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے، لیکن جہاں پہ کرٹیسزم کا موقع آتا ہے وہ ہم پہ بڑا ہم نے اس کاربن ٹیکس کو اپوز کیا تھا۔ چودھری نثار صاحب از آن ریکارڈ، انہوں نے ہاؤس میں یہ کاربن ٹیکس جو ہے اس کو اپوز کیا تھا۔ عدلیہ کی بحالی کی مہم میں آپ کی پارٹی نے بھرپور حصہ لیا، اینڈ یو پیپل سپورٹڈ دا جوڈیشری، تو اگر وہ عوام کے انٹرسٹ میں کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ پبلک انٹرسٹ پٹیشنز تو ہوتی رہتی ہیں، اور پبلک انٹرسٹ پٹیشن ہی ہے یہ جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا ہے، تو وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف پاکستان، they are impoverished and they are being exploited, they are being taxed, and they are not getting anything in return from the government. نہ ان کو سیکورٹی ہے، نہ ان کو بجلی ہے، نہ ان کو پانی ہے، گیس اور پیٹرول جس ریٹ پہ مل رہے ہیں وہ عام آدمی ان کو استعمال نہیں کر سکتا، تو what exactly is the state giving in return، جہاں پہ نہ ہیلتھ ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ روڈز ہیں، نہ بجلی جو ہے وہ آتی رہتی ہے، 16 گھنٹے بجلی نہیں رہتی، تو یہ اسٹیٹ ٹیکس کر کے تو پھر اپنی آبلیگیشنز کیوں نہیں پوری کر رہی؟ اگر وہ عوام کو جو ہے وہ عوام کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں ان ٹیکسز کے ذریعے، تو وہ عوام کو کچھ ریٹرن کچھ دے بھی تو صحیح نا۔ جی اچھا، یہ MQM کے ہیڈ الطاف حسین صاحب نے جو چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کیسے لپ سروس ہی ہے، وہ باقی اسی چیف جسٹس تصحیح عدلیہ کی بحالی پر 12 مئی 2007 کو جو انہوں نے کراچی میں خون کی ہولی کھیلی تھی وہ الطاف حسین صاحب کے چیلے چانٹوں نے کھیلی تھی، اور اب وہ جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چٹھیاں لکھ کے جو ہے کوئی اور اپنا رنگ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جب آپ کی گورنمنٹ بھی تھی تو احتساب از یوزڈ فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن، تو اگر عدلیہ کے کو انہوں نے خط لکھا اور عدلیہ اس کا نوٹس لے تو مے بی وہ زیادہ نیوٹرل طریقے سے یہ کر سکیں۔ باتیں جب مشرف صاحب کا دور حکومت تھا اس وقت تو ان کو یاد نہ آئی، نہ ان کو لون ڈیفالٹر یاد آئے، نہ کرپشن یاد آئی، نہ غریب عوام یاد آئے۔ یہ اچانک ان کے اوپر یہ کس طرح الہام ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے؟ تو وہ تو ابھی بھی گورنمنٹ میں ہے، تو ان کا تو وہی سٹیٹس ہے جی جو مشرف صاحب کے وقت تھا۔ in last 20 years, وہ آپ پیپلز پارٹی کی 88 سے گورنمنٹ سے لے کے ابھی تک تمام گورنمنٹ کے حصے رہے ہیں، اور پھر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ میں تو یہ سیاست کا جو ڈھنگ الطاف حسین صاحب سے سیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ میں رہو، کھاتے بھی جاؤ اور شور بھی مچاتے جاؤ جو ہے۔
ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ خواجہ آصف صاحب. ابھی آپ نے سنا کہ نون لیگ کے خواجہ آصف کے کیا کامنٹس تھے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سابق وزیر قانون جناب خالد رانجھا صاحب. السلام علیکم رانجھا صاحب. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو جی. رانجھا صاحب, آپ ایک قانون دان کی حیثیت سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے کاربن ٹیکس ہٹانے کے لیے یہ آرڈر پاس کیا, از دس کریکٹ؟ سپریم کورٹ ہیز the jurisdiction. جی. whether it's correct or not وہ تو بعد میں فیصلہ کریں گے وہ. جی. انہیں اختیار ہے, جو فیصلہ صدر مملکت نے کیا ہے جی, وہ یقین ان کے اختیار سے باہر ہے. یہ کیسے جی؟ اس کی آپ ہمیں لیگیلٹی سمجھائیں گے؟ اس لیے کہ جو ٹیکسیشن جو ہے نا جی, جی, that can only be imposed by the parliament. اور جو آرڈیننس میکنگ پاور ہے دیٹ از ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو چونکہ جو ٹیکس کا نافذ کرنا ہے اس کے لیے آئین میں ایک باقاعدہ طریقہ کار دیا گیا ہے, لیکن جو آرڈیننس بنایا گیا ہے وہ تو ایک آرڈنری لیجسلیشن ہے جس میں سینٹ انوالو ہوتی ہے, جس میں نیشنل اسمبلی انوالو ہوگی. جب اس آرڈیننس کو یہ پیش کریں گے پارلیمان کے سامنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کو بذریعہ آرڈیننس ایک منی بل کا کام نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اس کی چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ان کو میرا خیال ہے درخواست دی گئی ہے, اور اگر وہ نہیں لیتے تو ان کی مرضی ہے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایم کیو ایم کے چیف الطاف حسین صاحب نے خط لکھا ہے ٹو دا چیف جسٹس, جس میں انہوں نے یہ لونز رائٹ آف کروانے والے لوگوں کو اور مہنگائی اور اس طرح کی چیزوں کو کامبیٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, از دس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو؟ جب گورنمنٹ نہیں کر رہی تو پھر کسی طرف تو انسان نے رجوع کرنا ہے. نہیں, گزارش یہ کہ اگر اس کو وہ رجوع کریں تھرو ایز پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, جی, تو پھر تو سپریم کورٹ کو اختیار ہوگا. لیکن یہ خط لکھنا اور خط کو وصول کرنا میں سمجھتا ہوں دونوں اچھی باتیں نہیں. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی گورنمنٹ آپریٹ کر رہی ہے ان وچ بہت زیادہ پریشر ہے آن دا کامن مین, اور صرف بجلی وغیرہ پہ سبسڈیز بھی نہیں ہٹائے گئے بلکہ تیل اور چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھائی گئی ہیں, تو اس میں جوڈیشری از ون آف دا مین پلرز آف دا اسٹیٹ. تو جوڈیشری اگر قدم اٹھائے یا کوئی ایکشن لے تو وہ آپ کی نظر میں بالکل کریکٹ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جی, مقننہ کا اپنا رول ہے, عدلیہ کا اپنا رول ہے, اور ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے. جی, تو لہذا جب عدالتیں ایسا رول پلے کرتی ہیں جی, تو ہم اسے کہتے ہیں جی the courts are indulging in executivism. جی, بیکاز a lot of people are criticizing this also, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی عوام کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا. وہ علیحدہ بات ہے, وہ علیحدہ بات. جی, ہم کو چاہیے کہ جو نہیں کر رہا اس کو آئندہ ووٹ نہ دیں, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تھانے دار کا رول جو ہے نہیں کام کر رہا تو ایک آدمی جو نمبردار ہے وہ تھانے دار بن کے بیٹھ جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ تناؤ آگے بڑھ سکتا ہے, اینڈ کین دس بیکم اے volatile situation؟ یہ ابھی سے احتیاط کرنی چاہیے, اور اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب میں اور سجاد علی شاہ صاحب نے, وہ چیف جسٹس تھے, جی, اور دونوں گھر چلے گئے تھے. جی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس سسٹم کو آگے چلانا چاہتے ہیں جی, تو دونوں اداروں کو بلکہ تینوں اداروں کو اپنے اپنے ایریا میں رہ کے کام کرنا چاہیے. تو ڈو یو تھنک پہلے تو جوڈیشری نے کافی ایک ربر اسٹیمپ کا رول ادا کیا فار آل دیز ایئرس, تو اب پچھلے کچھ سالوں سے جو یہ انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے اینڈ دیو لائک ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سو یو تھنک کہ اس میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں, دیو بیکم این انڈیپینڈنٹ باڈی؟ تب انڈیپینڈنٹ ہوگی جب آپ اپنے مائک کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ پائیں گی کہ اب جو عدلیہ میں ججز کا چناؤ ہے
وہ ٹوٹلی انبائسڈ ہے اور امپارشل ہے. جب تک عدلیہ میں انجیکشن اینڈ میرٹ نہیں ہوگی اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ وہ رول پرفارم کر سکے گی جو عوام چاہتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ خالد رانجھا صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے.